یہ تم لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہی کیا ہے؟ مطلب یہ سکھایا انہوں نے تمہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو دیکھو یہ تم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پھیلا رہے ہو۔ انہوں نے تو اکثر نعوذ باللہ استغفر اللہ امت کو شرک پہ لگایا، کفر پہ لگایا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کیا حبیب فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو یہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری طرح یعنی ہماری طرح ہے، تو آپ ان کو نور نور کہی جا رہے ہیں، پوری پوری نسل کو آپ نے نور کہا ہوا۔ کوئی حال ہے آپ جہاں جہاں میلاد شریف ہو رہا ہے نا، اس گلی میں یہ بینر لگاؤ اور یہ آیت لکھو اس پر قل انما انا بشر مثلکم۔ تو یہ میلادی خود ہی جب پڑھیں گے کہ جی اللہ نے فرمایا کہ نبی کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو یہ جو نور نور کا ان کا شور ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ نبی بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں، نبی بھی بازاروں میں چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، نبی کی بھی بیوی ہیں ہماری بھی بیوی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ تو ہم جیسا انسان جو ہماری جیسے گناہ کرتا ہے، ہماری جیسے خطائیں کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہدایت کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تم لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہی کیا ہے؟ مطلب یہ سکھایا انہوں نے تمہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو دیکھو یہ تم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پھیلا رہے ہو۔ تو انہوں نے تو اکثر نعوذ باللہ استغفر اللہ امت کو شرک پہ لگایا، کفر پہ لگایا۔ بڑی پریشانی لائق ہوئی بھئی، اس طرح کی آپ جو ہے وہ گفتگو نہ فرمائیں۔ سوال کریں آپ نے، آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ شعر جو آپ نے اعلیٰ حضرت کا پڑھا ہے یا بولا ہے، تو اس کو آپ شریعت سے ثابت کریں، قرآن و سنت سے ثابت کریں، تو یہ آپ کا سوال بنتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو پوری امت کے لیے، مطلب امت ناجیہ کو تو اس طرح کافر و مشرک کہنا یہ بڑی دریدہ دہنی ہے، بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں تسلی ہوتی؟ پھر کہتے دیکھیں جی کہ یہ اگینسٹ ہے بالکل۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کیا حبیب فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو یہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری طرح یعنی ہماری طرح ہے، تو آپ ان کو نور نور کہی جا رہے ہیں، پوری پوری نسل کو آپ نے نور کہا ہوا۔ کوئی حال ہے آپ کا؟ تو دوستو بھائیو، بات یہ ہے کہ یہ ایک آج کا کوئی نئے دور کا اعتراض نہیں ہے، یہ بڑا پرانا اعتراض ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کچھ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل سے جس بندے نے اس کو توجہ سے سن لیا تو وہ آج اس مسئلے کو انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ سمجھ جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رہے کہ سیدی امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ میں اللہ کی توحید اور عشق مصطفیٰ کی تحریک کا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو ذات وحدہ لا شریک کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور مختلف قسم کی گفتگو کرتے تھے، جو کہ ہمارے آج کے اس خطاب میں وہ عبارات زیر بحث نہیں ہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام محمد رضا اور دیگر بزرگان دین بہت سے اور بھی موجود ہیں، اعلیٰ حضرت ان میں سر فہرست ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کے مطابق گفتگو فرمائی، یعنی توحید الہی کو اس طرح ہمارے سامنے رکھا کہ جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اسی طرح دربار رسالت کا ادب احترام۔ تو امام محمد رضا بریلوی نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو اصل میں یہ کچھ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ اس قسم کے ہیلے بہانے کر کے تو اس قسم کی گفتگو کی طرف عام لوگوں کو مائل کرتے ہیں تاکہ لوگ سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت سے بھاگیں۔ اور بلکہ بعض لوگ تو یہ مشورہ بھی دیتے، میں نے سنے، کہتے ہیں جہاں جہاں میلاد شریف ہو رہا ہے نا، اس گلی میں یہ بینر لگاؤ اور یہ آیت لکھو اس پر قل انما انا بشر مثلکم۔ تو یہ میلادی خود ہی جب پڑھیں گے کہ جی اللہ نے فرمایا کہ نبی کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو یہ جو نور نور کا ان کا شور ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو بھائیو، یہ اس قسم کے معاملات اور حالات ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح فکر عطا فرمائے۔ آئیے ذرا ان سب مسئلوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم ڈائریکٹ اس آیت کی طرف چلنا چاہتے ہیں کہ جس کو موضوع بنا کر امام محمد رضا بریلوی پر تنقید کی کوشش کی گئی ہے۔ تنقید کی کوشش کی، بلکہ کیا تنقید کھلی کر رہے ہیں۔ یہ یہاں ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے قل انما انا بشر مثلکم، تو یہ مثلکم تک ختم کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو پورا پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ہم کیا غلطی کر رہے ہیں اور آپ کے کیا انداز ہیں۔ تو جس کی بھی غلطی ہوگی وہ سمجھ آ جائے گی نعوذ باللہ اللہ پاک تو غلط نہیں ہے، سرکار دو عالم بھی غلط نہیں ہے، یہ آپ نے غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا تدارک کریں گے۔
تو آیا کریمہ ذرا پوری سن لیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو یہ سورہ کہف ہے, اس کی آیت نمبر 110 ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ لوگ جو اس آیت سے مراد جو لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں. پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب آپ فرماؤ کہ ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں. مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ آیت کریمہ کا آپ نے ترجمہ سماعت کر لیا. اب بدقسمتی سمجھ لیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اس آیے پاک کے اندر جو اللہ نے پورا پیغام دینا ہے وہ کہیں اور چھوڑ دیا, پوری امت کو ایک ہی بات پہ لگا دیا کہ دیکھو جی اللہ نے تو اپنے حبیب کو کہا کہ میں تم جیسا ایک عام انسان ہوں, تو تم نور کی رٹ لگا رہے ہو. تو یہ ارادہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ غور فرمائیے کہ ذرا علمی طور پہ ہم اس پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل بشر ہیں اور پھر نوری بشر ہیں, یعنی یہ ہمارا اعتقاد ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی بے مثل بشریت کی ہم قائل ہیں, صرف بشریت کے نہیں, بے مثل بشریت کہ حضور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل بشر ہیں. اچھا, جب ہم بے مثل بشر کہتے ہیں تو وہ بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ بات تو قرآن پاک کی آیت سے ٹکرا رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ بھائی تمہاری مثل بشر ہیں, آپ بے مثل بشریت کے دعوے کرتے جا رہے ہیں. تو ذرا اس کو بھی سن لیجئے گا. جواب اس کا یہ ہے کہ کیوں نہ ہو ذرا تھوڑا سا علمی بات کر لی جائے. اس کا پہلا جواب یہ ہے تفسیر جامع البیان, تفسیر طبری المعروف, اور 310 ہجری میں صاحب تفسیر کا وصال ہوتا ہے. تو وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں جو خطاب ہے نا کہ اللہ نے فرمایا اے نبی فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں, یعنی ظاہری صورت میں تم جیسا ہوں. یہ خطاب ہی اللہ نے مشرکین سے حکم دیا کہ اے محبوب مشرکوں سے کہہ دو کہ اے مشرکو میں تم جیسا ظاہری شکل صورت کا انسان ہوں. یعنی یہ خطاب مشرکوں سے ہے. میرا پہلا سوال ہے بڑی محبت سے, ذرا آپ اپنے بارے میں تعین کریں گے کہ آپ کون ہیں, بتانا پسند کریں گے, کیونکہ یہاں خطاب مشرکوں کو ہے, مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے. ایک جواب اس کا. دوسرا تفسیر ابن کثیر میں اگر آپ پڑھیے گا تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے عاجزی و انکساری سکھائی کہ میرے محبوب آپ ان کے سامنے عاجزی کا انداز اپنائیے. اور یہ جو قول ہے عاجزی والا, یہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے, اور بہت ساری تفاسیر موجود ہیں. دوسرا قدم ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے بفرض محال, جبکہ ہم ابھی اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی, مسئلہ صاف ہوگا کہ بھئی اللہ نے فرما ہی دیا اے حبیب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں, یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. بشر وہ مراد جو آپ لے رہے ہیں, جبکہ ہم یہاں یہ مانا رہے گے صرف صورت انسانی ظاہری شکل و صورت میں اے محبوب آپ ان کی طرح ہیں. صرف اس کا یہ مفہوم ہے, نہ ہی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی بشریت ان جیسی ہے, نہ یہ کہ آپ کی حقیقت ان جیسی ہے, نہ یہ کہ آپ کی ادائیں ان جیسی ہیں. آپ تو بے مثل بے مثال ہیں, نبیوں رسولوں کے صف میں آپ جیسا کوئی نہیں. اگر انہی کی بات کو بالفرض مان لیا جائے کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں, یعنی یہ عام امت عام خطاب ہے, جبکہ ہم نے اس کی خطاب کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. تو سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ میں محمد عربی کی مثل ہوں, کہہ سکتے ہیں, یا میں محمد عربی جیسا بشر ہوں؟ کیا آپ اپنے متقی پرہیزگار یا اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو تیار کریں اور لوگوں کو بعد میں آ کے کہیں بھئی آج ہم آپ کو بڑے ہی ایسے کامیاب ترین قسم کے لوگوں کی زیارت کروا رہے ہیں جو مثل محمد عربی ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ, نہیں کہیں گے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی خود نہ تو مثل محمد عربی ہونے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں, نہ لوگوں کی طرف یہ اشارے کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ, یا ہم سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم سب محمد عربی کی مثل ہے. تو نہیں نا یہ جملہ ادا کرنا چاہتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ذہنوں میں خدشہ ہے کہ یہ جملہ درست نہیں ہے.
صرف ایک ہی اس کا پہلو ہے کہ صرف ظاہری شکل و صورت میں ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرح ہیں یا سرکار دو عالم علیہ السلام ہماری طرح ہیں، صرف صورت بشری میں، وہ بھی آپ کو یہ قید لگانا پڑے گی۔ اس کے علاوہ کوئی مماثلت نہیں ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی، ایک ایک ادا اللہ کے حبیب کی لاجواب ہے، با کمال ہے۔ نبیوں کی صف میں بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب ذرا ہم اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں، ذرا آگے بڑھیے، آپ غور فرمائیے کہ آیا یہ جو قل انما انا بشر مثلکم ہے، یہ کافروں کو کہا کیوں گیا؟ اگر آپ اس بات کو بیان کر دیتے تو مسئلہ صاف ہو جاتا۔ اب سنیے گا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی ہمیں ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اللہ بھیجتا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی ہدایت کے طالب تھے، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے انکار کا ایک ان کا وتیرہ تھا۔ اور جو ان سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں تو پہلے کافروں کا یہ سٹائل رہا ہے کہ وہ اسی جملے سے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اب ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک طریقہ مبارک اپنایا کہ ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ کوئی فرشتہ ہمارے لیے ہدایت کیوں نہیں بنتا، تو اس آیت میں صرف اس بات کا جواب ہے کہ بھئی اے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ میں ظاہری شکل و صورت میں بظاہر اس جسم انسانی میں، صورت انسانی میں تمہارے سامنے ہوں، تمہاری مثل ہوں، بس یہ محدود معنی کرنا پڑے گا۔ مطلب کیا ہے کہ نہ میں جناتی لباس میں ہوں، نہ میں ملکوتی لباس میں ہوں، یعنی نہ میں کوئی جن ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں صورت انسانی میں، صورت بشری میں تمہارے سامنے ہدایت کا ایک پیغام لے کے آنے والا شخص ہوں، یہ کہنا پڑے گا۔ اس کے سوا اگر آپ اس کا کوئی اور معنی لیتے ہیں تو یہ بہت دور بات چلی جائے گی۔ اب یہاں تک بات کلیئر ہوئی کہ یہ کہا کس تناظر میں گیا ہے۔ باقی اگر آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی مثل بشر ہیں تو یہ آپ کا بہت بڑا دجل ہے۔ کیوں؟ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، سنیے گا۔ وہ اس لیے کہ یہ بولی مسلمانوں کی تھی ہی نہیں، یہ کافروں کی بولی ہے کہ کافروں نے جب بھی نبیوں رسولوں علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، ان کی تحقیر کی، ان کی توہین کی، انہوں نے یہی جملہ دہرایا۔ آئیے ذرا ہم قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے۔ سورہ الانبیاء اس کی آیت نمبر 3 ذرا سنیے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، تمہارے جیسا بشر ہے، تو تم آنکھوں دیکھے جادو میں کیوں آتے ہو؟ یہ ان کی گفتگو ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کنہوں نے کہا؟ جن کے دل غفلت میں پڑے ہوئے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ کہ جو ظالم لوگ ہیں۔ یہاں مفسرین کرام نے ظالم سے مراد مشرک کہا ہے، یعنی وہ مشرکین جو ظالم تھے، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار نہ کیا، یہی سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے تھے، یعنی اللہ نے یہ غافل دلوں کی بات بتائی، خدا نے ظالموں کا یہ انداز بتایا کہ ان کا یہ انداز تھا۔ آپ کون ہیں جو سرکار دو عالم کو اپنی مثل بشر کہہ رہے ہیں؟ آپ بتانا پسند کریں گے؟ کہ کافروں کا یہ وتیرہ تھا، وہ یہ چپکے چپکے باتیں کرتے تھے، یہ تو ہماری مثل بشر ہے۔ یہ وہ جملہ آپ دہرا رہے ہیں، یعنی جس چیز کو اللہ نے کافروں کے لیے، خدا نے ایک برے طریقے سے رب نے اس کو بیان کیا ہو اور ان کی بری صفت کر کے بیان کیا ہو، کیا وہی بات اللہ پیغمبر اسلام کے منہ سے منوانا چاہتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے بھئی آپ کی۔ وہاں جو بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں صرف صورت انسانی میں تم جیسا ہوں، یہ سمجھانا مراد ہے۔ اور یہاں جو کافر نبیوں رسولوں علیہ السلام کو یا خود سرکار دو عالم علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ اس طریقے سے نشانہ بناتے تھے کہ ہماری مثل بشر ہے، تو اس کے پیچھے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری طرح انسان ہے یہ ایک، اور اس میں بشری کمزوریاں ہوں گی، جیسے ہم گناہ کرتے ہیں ایسے خطائیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ بھی ایسے ہوں گے۔
تو ہم جیسا انسان جو ہماری جیسے گناہ کرتا ہے، ہماری جیسے خطائیں کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہدایت کی بات کیسے کر سکتا ہے جی؟ یہ ان کا ایک بہانہ تھا، اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی ہدایت کے لیے فرشتہ آنا چاہیے. یہ سب ان کے بہانے تھے، اور نبیوں کی تکذیب کے لیے وہ الفاظ اپنائے جس پر آج آپ امت پر محنت کر رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں کہ جی بشر مثلکم ہے جی، اور یہ دیکھیں جی قرآن پاک میں. تو اس کے جواب ہم آپ کو ترتیب سے الحمدللہ دے رہے ہیں، ذرا سن کے. پھر آپ لوگوں کو یہ تقریریں سکھاتے ہیں، یہ گفتگو فرماتے ہیں آپ لوگ، معاذ اللہ. میں محبت سے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی نبی بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں، نبی بھی بازاروں میں چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، نبی کی بھی بیوی ہیں ہماری بھی بیوی ہیں، ان کے بھی بچے. تو آپ کی تو یہ گردان بہت طویل ہے. ذرا ہوش گوش سے سنیں، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں تھا. کہ کن کی زبان تھی وہ بھی میں اللہ کی قرآن کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 33. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. قوم کے کافر سرداروں کے اس قول کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے، یعنی اللہ سے ان کا سامنا ہونا ہے، اس بات کو وہ تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. یہ بھی ان کی صفت ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے دنیا میں انہیں بہت آسانیاں دی ہیں، ہم نے بڑی مہربانیاں کی ہیں ان پر. یہ اللہ کی مہر اندازہ کریں آپ. تو پھر فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو دنیا میں خوشحال بنایا، مہربانیاں کی، آخرت کو وہ جھٹلا رہے ہیں، یہ ان کا وصف ہے. اور وہ کافر قوم کے کافر سردار ہیں، ان کی یہ بولی ہے. کیا بولی؟ وہی یہ جو آپ لوگوں کو مثلکم کی دعوت دے رہے ہیں، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ بندہ تو تمہاری مثل ہے بھائی. یعنی پہلے نبیوں کی جو کافر قومیں تھیں اور ان کے جو سرغنہ ہوتے تھے، ان کا یہ انداز ہوتا تھا. ماننے والوں کا یہ انداز کہاں سے آپ نے بنا لیا؟ یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے، مطلب بشریت اس طرح کی کہ جس میں تحقیر کا پہلو ہے. ہم بے مثل بشریت کے قائل ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں ذرا آگے چل کے بات صاف ہو جائے گی. اور پھر یہ جو آپ نے کہا کہ جی وہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو یہی الفاظ کافروں کے تھے، یہ جو قرآن پاک کی آیت کے ترجمے میں موجود ہے کہ یأکل مما تأکلون منہ، کہ جو تم کھاتے ہو وہ یہ کھاتے ہیں، ویشرب مما تشربون، اور جو تم پیتے ہو وہی پیتے ہیں. دیکھیں یہ زبان تو کافروں کی ہے، یہ مسلمانوں کی زبان تھی ہی نہیں. آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک اور میں بندہ پیش کرتا ہوں، آپ خود ہی پہچانیے گا کہ اس کا انداز کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو انسان بنایا، یعنی جناب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ابو البشر جنہیں کہا جاتا ہے. تو ان کی تکذیب کے لیے جو شخصیت سامنے آئی تھی، کون تھی وہ؟ ابلیس، شیطان، سب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جب اس سے فرمایا کہ بھئی میں نے آدم کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، یعنی اپنی توجہ خاص سے نوازا، خاص کرم نوازی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تو کیا وجہ ہے کہ تم اس کو سجدہ نہیں کرتے؟ تو قرآن پاک میں شیطان کے ان الفاظ کو مختلف جگہ پر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. تو سورہ ہجر میں آیت نمبر 33 میں شیطان کا یہ جواب ہے، ذرا سن لیجئے اور دیکھیے کہ آپ کا یہ جواب کس سے ملتا ہے. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہنے لگا میری یہ شان نہیں کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں. اب آپ غور کیجئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کہہ کے تحقیراً مخاطب کرنا یہ کس کا کام ہے؟ حالانکہ نبیوں کی بشریت ایک تسلیم شدہ امر ہے، لیکن تحقیر کی نظر سے، یعنی نبی کی نورانیت، نبی کے اوصاف، نبی کے کمالات، نبی کی عزت، نبی کا وقار سب ایک طرف رکھ کے صرف بشر کہہ کے یا اپنی مثل بشر کہنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے اور یہ شیطانی طریقہ ہے اور یہ شیطانی واردات ہے، یاد رکھیے گا. تو آیت کا ترجمہ ذرا پورا ہونے دیں. خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس کے الفاظ سنیں. کہنے لگا کہ مجھے یہ زیبا نہیں کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی بشریت کے ساتھ تحقیر کا انداز تھا. تو آپ کون سا عزت افزائی کر رہے ہیں؟ ذرا آپ بھی غور فرمائیے. ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت و شان و تکریم بیان کر رہے ہیں، وہ آیات ربانیہ جو اللہ نے عظمت میں
بیان فرمائی، اور یہ بھی عظمت ہی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ توہین ہے، توہین نہیں ہے. ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو اس ویڈیو میں یہ سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے. اب آپ دیکھ لیں، کافروں کا یہ انداز تھا کہ نبیوں کو اپنی مثل بشر کہنا. مکے کے کافروں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنی مثل بشر کہا، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تکذیب کے لیے تحقیر کے انداز سے بشر کہا. اب آپ غور کیجئے کہ آپ کن کی صف میں کھڑے ہیں. آپ توجہ فرمائیے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یہ بشر مثلکم پہ سٹاپ نہ کیا کریں، یہ الفاظ بھی ساتھ پڑھیں کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ میں ظاہری شکل و صورت میں صرف لباس بشر میں تشریف لایا ہوں، انف. لیکن عالم یہ ہے کہ میں وحی سے متصف کیا گیا ہوں، مجھ پر وحی آتی. یوحی الی، دکھنے میں تم جیسا ہوں، ظاہری شکل و صورت میں، وہ بھی لباس بشر میں. نہ کہ دکھنے میں ایک جیسے سے مطلب کہ آپ ایک جیسے جو ہے وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، برابر ہو گئے ہیں، ایک ہی جیسی مثلیت جو ہوتی ہے اس جیسے ہو گئے، ایسا نہیں ہے. وہ بھی ابھی کچھ مثالیں آگے آئیں گی. تو یوحا الیہ کے لفظ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا الگ ممتاز اور الگ شان بیان کر دی کہ اپنی مثل بشر کہنے والوں ذرا سوچ کے کہ ہم پہ وحی آتی ہے، تمہاری صورت اختیار کر کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں. چونکہ ہدایت تم کو انسانی صورت سے مل سکتی ہے، اگر بشری صورت نہ ہوتی، مثال کے طور پہ فرشتوں کی صورت میں آتی، یہ بھی ان کا بہانہ تھا. تو اس کا جواب پھر انہوں نے آگے گاڑ لینا تھا. انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی یہ فرشتہ آتا ہے، ہمیں بات سنا کے سائڈ بھی ہو جاتا ہے، اسے کیا پتہ انسانوں کے کیا مسائل ہیں کہ جی ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہمارے تو بچے ہیں، ہماری تو بیویاں ہیں، ہمارے تو کاروبار ہیں، ہم تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاشرے میں ہمارے سسرالی رشتے ہیں، ہمارے ددیال ہیں، ہمارے ننیال ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن ہیں، ہمیں تو 100 سے آپے ہیں. یہ جس کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو اس دنیا کا بندہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتا ہے؟ تو اصل بتانا یہ تھا کہ انسانوں کے لیے جو رول ماڈل یا اسوہ بن سکتا ہے وہ ایک انسانی صورت والا ہی ہو سکتا ہے، اور بظاہر بشری صورت میں ہو لیکن باطن میں وہ اللہ کا نور ہو، اللہ کی روشنی سے متصف ہو، وہ نور الہی ہو کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد عربی اور کتاب مبین یعنی کہ روشن کتاب قرآن پاک تشریف لائے. تو اب ضرورت اس امر کی تھی. اگر صرف بشر ہوتے، صرف بشر کہ جس کو وہ برا جانتے تھے کہ ہم جیسا بشر ہے بھائی یہ ہمیں ہدایت کیسے دے سکتا ہے، اگر صرف بشر ہوتے تو پھر وہ اللہ سے منقطع ہوتے، کیونکہ عام بشر کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے. اگر وہ صرف نوری ہوتے، فرشتے ہوتے، تو مخلوق کے لیے رول ماڈل نہ بنتے. تو فرمایا میں تمہارے اندر ایک ایسی ہستی لا رہا ہوں، ایک لاجواب انسان ایسا کھڑا کروں گا کہ جو دیکھنے میں صورت بشری میں ہوگا لیکن نور الہی سے متصف ہوگا، وہ نور بھی ہوگا اور بشر بھی ہوگا، یعنی کہ وہ نوری بشر ہوگا. اللہ اکبر. اور مقام و مرتبہ اس کا یہ ہوگا کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، نور اس لیے کہ اللہ سے لے سکے اور بشر اس لیے کہ بندوں کو دے سکے. یہ اس کا ایک بہترین معنی ہے اگر آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. باقی اگر آپ پھر بھی اس پہ کچھ سوال کرتے ہیں تو ہم اس سے مزید 4 قدم آگے بڑھتے ہیں. ذرا سنیے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بے مثل بشریت یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے الحمدللہ. اگر آپ پھر بھی مطلب بے مثل بشریت کو نہیں مانتے، اپنی جیسی بشریت کی بات کرتے ہیں، تو سوال ہے دنیا میں کون سا ایسا بشر ہے کہ جی جو کنویں میں اپنا تھوک ڈالے تو کھاری پانی، کڑوا پانی میٹھا ہو جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھاری کنویں میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالتے ہیں تو پورے کا پورا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. آپ ذرا محنت کریے نا. لوگوں کو تو آپ نے یہ کیا فیض دینا ہے یہ اپنے تھوک کا، گھر والوں کو ذرا اپنا تھوک پانی میں ڈال کے ان کو کہیے گا کہ گھر والوں ذرا پی کے دکھاؤ یہ شربت خوبصورت، اور پھر پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ اپنا ہی تھوک ڈال کے خود پی لیں. چلیں پہلے تھوکیں اور پھر پئیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سرکار دو عالم کی مثل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر رفع حاجت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہے حدیث میں کہ اصحاب اور خود مومنوں کی ماں وہ کہتے کہ ہم نے کبھی بھی سرکار دو عالم سے کبھی بدبو والی چیز نہیں دیکھی، ہمیشہ طیب و طاہر، خوشبو ہی خوشبو وہاں دیکھی ہے. تو جو
مثل محمد عربی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کا بھی یہ حال ہے۔ یہ جب اگر کبھی حاجت کے لیے بیٹھے ہیں تو شاید لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی صاحب کب فارغ ہو گئے اور کب یہ جو گندا ماحول ہے یہ ختم ہو جائے، تو کچھ خیال کرنا چاہیے، یہ توہین ہے، اس طرف مت آئیں۔ حضور کی بشریت اتنی لاجواب ہے، تو جب وہ عالم نورانیت میں جلوہ گر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مقام بشریت ہی بیان کی جا رہی ہے کہ لعاب مبارک ان کا اس طرح ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے خوشبو کا اخراج ہوتا ہے، گندگی نہیں ہے، اور بہت ساری مثالیں چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ذرا ایک اور قدم آگے بڑھیے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی اگر کوئی مثل ہو سکتا ہے، مطلب اخلاق میں ان کی طرح، مثل کا ایک ہم معنی چلیں یہ بھی لے لیتے ہیں کہ مطلب ان کی طرح، تو جنہوں نے نبی پاک سے اخلاق عالیہ سیکھی، آقا کریم علیہ السلام سے قرآن و سنت سیکھی، اللہ کے حبیب کا سفر و حضر دیکھا، آپ کے رات اور دن دیکھے، ہر وقت آپ کی خدمت میں رہے، تو اگر کوئی اس طرح کسی کو کہے کہ بھئی کوئی شخص کسی کی طرح، بھئی یہ اس کی طرح جھلک ہے اس میں، تو وہ اصحاب رسول تھے۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا اصحاب رسول کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس قسم کا موقع عطا کیا کہ صحابہ رسول اٹھ کے کہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ جیسے ہیں، آپ بھی ہم جیسے ہیں؟ ذرا سنیے گا، ایک بار ایسا ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے یوم وصال کے روزہ رکھنا شروع کیے، یعنی جس میں سحری و افطاری کی خبر نہیں ہوتی تھی، یعنی کئی کے دن افطاری نہ کیا، بظاہر یہی ہوتا تھا۔ تو کچھ دنوں بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب پاک کو دیکھا کہ وہ کمزور ہو گئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو گئے ہو، کیا وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کھاتے پیتے کوئی نہیں ہے، تو ہم نے بھی ایسے ہی رہنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ نہ کھائیں تو ہم کیسے کھائیں، آپ نہ پئیں تو ہم کیسے پئیں، یہ اصحاب کی محبت ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس وقت جو جواب دیا، تو وہ مختلف روایات میں، میں صرف آپ کی خدمت میں دو الفاظ رکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل، وہی لفظ مثلکم کا کہ جس کی آپ تبلیغ فرماتے پھر رہے ہیں کہ اصحاب رسول کو حضور نے فرمایا کون ہے تم میں میری مثل، میں تو اللہ کے ہاں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہے، مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہاں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، مطلب کیا ہے کہ میں تو اللہ کے ہاں کھاتا پیتا ہوں تو تم کھایا پیا کرو، تم میری مثل نہیں ہو۔ اگر اصحاب رسول میں کوئی نبی پاک جیسا نہیں ہے تو پھر اور یہ جو دعوے دار ہے ذرا توجہ فرمائیں کہ یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پھر دوسری روایت میں جو الفاظ موجود ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے لست مثلکم، فرمایا کہ ہم تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہیں، یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ تو یہ تھوڑی سی تعبیر تھی، ذرا آپ پوری آیت کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب یہ پوری آیت کریمہ کو آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ میرے حبیب آپ ان کو بتائیے کہ اے مشرکو میں ظاہری شکل و صورت میں لباس بشر میں تمہارے پاس آیا ہوں، کیونکہ بشری بشر کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے، نہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں کوئی جنی صورت میں آیا ہوں، ایک بات۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا یوحا الیہ کہ مجھ پر وحی آتی، تو جب یوحا الیہ وحی کے امتیاز سے کیا سرکار دو عالم علیہ السلام ممتاز نہیں ہو جاتے؟ صرف اس کا یہی معنی ہے کہ میں ظاہری شکل صورت میں انسانی صورت میں تشریف لایا ہوں، بس نہ جن ہوں نہ فرشتہ ہوں، یہ جواب ہے اس کا۔ اور پھر آگے اس کی مزید آگے وجہ بیان فرمائی کہ میں کس لیے تشریف لایا، وہ فرمایا انما الہکم الہ واحد، بات یہ ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ پھر آگے نیکی کی ترغیب دی، اصل تو یہ چیپٹر تھا جس پہ گفتگو کی جائے کہ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے اعمال کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس پہ گفتگو کرنی چاہیے تھی، قوم کو اللہ کی طرف لانا چاہیے تھا کہ سرکار دو عالم کا یہ پیغام ہے، اگر رب سے ملنا چاہتے ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو پھر عمل صالح کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، چونکہ ویڈیو آلریڈی طویل ہو چکی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وقت میں اس میں اسی آیت میں ابھی بہت سارے علمی نگارشات موجود ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ پھر کبھی کسی موقع پہ بیان کر دی جائیں گی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نوری بشر ہونے کی علامت ہے، اور اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی بے مثل بشریت کے ہم قائل ہیں۔ اپنے جیسی بشریت کہنا یہ سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں یہ جسارت ہوگی، اس سے بچنا چاہیے۔